بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ اللہ پر ایمان رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگ اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ہاں، اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور جب اللہ تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے تو وہ تمہیں اپنے ذکر میں مشغول کروا دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں اور تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اگر یہ زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کی شکر گزاری کرو۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر سے جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مسور ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارے دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا ہے، اور پھر صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔
اللہ کے نزدیک جب کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ ہی نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ تعالیٰ سے اور دوسری اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور سے کی گئی محبت۔ کوئی انسان کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا در بند نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو وہ اللہ کو پا لیتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں لیکن صبر کرنے والے اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ اعضاء کی شکر گزاری اس میں ہے کہ انسان اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں لگا دے۔ علم کی مجلس میں جانے سے غفلت کم ہوتی ہے اور دل نرم ہوتے ہیں۔ بری نیت، برے ارادے اگرچہ علم میں بھی آئے ہوں لیکن اس پر بھی پکڑ آ سکتی ہے، یعنی اگر کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہو یا کوئی برا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی عمل میں نہیں لایا تو اس پر بھی انسان کی گرفت ہو سکتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے آخرت میں بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جب انہیں آخرت میں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو ان کی کمر اکڑ جائے گی، وہ جھک نہ سکیں گے کیونکہ وہ دنیا میں نہیں جھکتے تھے۔ مقروض کا قرض معاف کر دینے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تنہائی میں بھی اللہ کی حیا ہونی چاہیے اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر لوگوں کے سامنے کوئی شخص برا کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف لوگوں کے ڈر سے نہیں کر رہا۔ اگر وہ تنہائی میں نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ واقعی اللہ کے ڈر سے وہ کام نہیں کر رہا۔ منافق کے اندر دو چیزیں نہیں ہوتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ خیر اور بھلائی کے لیے انسان اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کھانا کھلانا جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ بری نیت کرنے سے بھی سزا مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے
یعنی اتنا بابرکت کلمہ ہے۔ اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔